انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں ہر چیز کا گواہ ہوں، کوئی صحیح الیکشن 2013 کے بعد پی ٹی آئی میں نہیں ہوا، اور ابھی بھی جو ہوا یہ تو ایک سلیکشن تھی، پپیٹ بنا دیا جو عمران خان کی عادت ہے۔ وکلاء نے مل کے تحریک انصاف پہ قبضہ تو نہیں کر لیا؟ عمران خان وکیل ہی سارے آ جائیں، سارے وزیر بن جائیں، سارے ایم این ایز بن جائیں اور وکالت چھوڑیں اور پی ٹی آئی میں آ جائیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اگر کہیں پہ بات چلے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ میرا واسطہ ہی نہیں رہا، میں تو اس کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی بزرگ سیاستدان ہیں وہ گھر میں بیٹھ جائیں۔ میرے خیال میں اس کا اشارہ اپنے باپ کی طرف ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پرویز خٹک صاحب، ان سے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں وہ اس پہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ خود بھی پرویز خٹک صاحب ایک ٹائم پہ انٹرا پارٹی الیکشن کا حصہ رہے ہیں، انہوں نے خود تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لیے ہیں۔ السلام علیکم خٹک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خٹک صاحب، یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اور یہ بیرسٹر گوہر صاحب آپ کے پارٹی کے سابقہ پارٹی کے آپ کے دوست بھی رہے ہیں، تو کیسے انسان ہیں؟ کیا وہ چیئرمین شپ سنبھال سکیں گے؟ دیکھیں، چیئرمین شپ پاکستان کا پی ٹی آئی کا سنبھالنا ناممکنات میں ہے۔ یہ الیکشن تو نہیں تھی، تو سلیکشن تھا، ایک بندے کو نامینیٹ کیا گیا اور پھر اس کے بعد مقابلے میں بھی کوئی نہیں آیا۔ ایسا نہیں ہوتا پارٹیوں میں، جب الیکشن ہوتے ہیں پھر اوپن الیکشن ہوتے ہیں۔ ہم نے 2012-13 میں الیکشن لڑا، پوری کیمپین کی، ووٹنگ لسٹ بنائی، پھر تحصیل اور ضلعوں میں الیکشن ہوئے، صوبے میں الیکشن ہوا، پھر وفاق میں ہوا۔ یہاں صوبے میں الیکشن لڑا، میرے سے چونکہ میں نیا تھا اور ہمارے اسپیکر صاحب، سابقہ اسپیکر صاحب وہ اسد کیسر صاحب پرانے تھے، وہ چند ووٹوں سے جیت گئے۔ اس کے بعد میں پاکستان کے سیکرٹری جنرل کا الیکشن لڑا، بڑا اوپن الیکشن تھا، پولنگ بوتھ تھے، سارے لوگ آئے، ووٹ ڈالنے آئے تھے، اور وہ الیکشن میں سارے پاکستان کا جیتا۔ وہی ایک جمہوری الیکشن تھا، اور میں بڑا خوش تھا کہ اس پارٹی میں جمہوریت ہے اور یہاں پر لیڈرشپ نیچے سے آئے گی، جو محنت کرے گا آگے جائے گا۔ یہاں پر ایک انسٹیٹیوشن بن رہا ہے اور ایک مثالی پارٹی کے طریقہ کار ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جب میں نے دیکھا سارے جعلی، کبھی ایک کو الیکشن کمیشنر بناتے تھے، ہم بیٹھے ہوتے تھے، لسٹیں بن رہی ہوتی اور لسٹیں بن کے اس نے ووٹ ڈالا، اس نے ووٹ ڈالا۔ اس الیکشن کا تو 3 دفعہ اس طرح جعلی الیکشن ہوا۔ یہ تو الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا، صحیح نوٹس لیا۔ میں ہر چیز کا گواہ ہوں، کوئی صحیح الیکشن 2013 کے بعد پی ٹی آئی میں نہیں ہوا، اور ابھی بھی جو ہوا یہ تو ایک سلیکشن تھی، نہ نامینیشن کا پتہ ہے۔ مجھے تو ابھی بھی شک ہے کہ جو گوہر صاحب ہیں، اس کے پاس تو پارٹی کا ممبرشپ کارڈ بھی نہیں ہوگا، اگر ابھی بنا لیا، لیکن مجھے پتہ ہے میں نے خود شامل کی ہے اس کو۔ 1.5 سال پہلے میں عمران خان کے پاس لے گیا، اسد کیسر بھی تھا، ہم نے اس کو شامل کرا اس لیے کہ وکالت میں ہمارے پارٹی کو مدد کرے۔ اب پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا آدمی بنے گا، اللہ اس کو کامیاب کرے، لیکن پی ٹی آئی میں اس جیسا آدمی، کیونکہ وہ ایک پپیٹ بنا دیا جو عمران خان کی عادت ہے کہ کوئی طاقتور آدمی آ کر پارٹی کو آگے نہ لے، ہائی جیک نہ کرے، ڈر لگتا ہے۔ ایسا لیڈر جس کا سب کچھ اس کو کیا ڈر کی بات ہے؟ یہ پارٹی تو عمران خان کی ہے، کوئی لیڈر بھی اس کو بائی پاس نہیں کر سکتا۔ تو اس کو سوچنا چاہیے کہ پارٹی کو آگے لائے، اچھی لیڈرشپ لائے، اور جو لوگوں کو پسند ہے وہ آگے آئے، یہ نہیں کہ بس اپنی پسند کرو، ڈکٹیٹرشپ لاؤ۔ تو میرا یہ ابھی بھی میں نے کہا ہے کہ اب ان کا حق ہی نہیں بنتا جمہوریت کی، اگر بات کرتے ہیں ان کی اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے۔ اگر یہ فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں، ان کی اپنی پارٹی میں فیئر الیکشن نہیں ہے۔ جب اپنے پارٹی کے اندر فیئر الیکشن نہیں کرا سکتے ہیں، اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں لا سکتے ہیں، پھر کیا امید رکھتے ہیں؟ اور پھر آپ کا اب تو زبان بندی ہونی چاہیے کہ آپ کا حق ہی نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا، کیونکہ آپ نے ایک گندہ مثال قائم کر دی۔ ایک طرف شیر افضل مروت صاحب جو ہیں تحریک انصاف کے آج کل کافی پاپولر ہوئے ہیں، دوسری طرف بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ چیئرمین بن گئے ہیں، تو تمام وکلاء نے مل کے تحریک انصاف پہ قبضہ تو نہیں کر لیا کہیں پہ؟ دیکھو، عمران خان کا خیال ہے کہ وکلاء کے آگے لاؤں، کیونکہ یہ خود وکیل ہیں، اپنے کیسز بھی لڑ سکتے ہیں، اور ایک ان پہ اتفاق بھی ہے وکلاء میں، تو اس کو باقی لوگوں سے اس کو پتہ ہے کہ یہ آگے نہیں چل سکیں گے۔ تو میرے خیال میں وکیل ہی سارے آ جائیں، سارے وزیر بن جائیں، سارے ایم این ایز بن جائیں اور وکالت چھوڑیں اور پی ٹی آئی میں آ جائیں۔ اچھا خٹک صاحب، آپ نے جیسا کہ باہر بھی ذکر کیا تھا کہ میری نئی پارٹی ہے، تو آپ الیکشن بھی بالکل نزدیک ہی ہیں، 2 ماہ رہ گئے ہیں، تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ کی کون کون سی پارٹیوں کے ساتھ پاسبل ہے؟ اور کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اگر کہیں پہ بات چلے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ میرا واسطہ ہی نہیں رہا، میں تو اس کو چھوڑ کر آیا ہوں، ان کے ساتھ کیسے میں بیٹھ سکتا ہوں؟ لیکن باقی پارٹیوں سے میری بات چیت چل رہی ہے، اور کئی سیٹوں پر ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، اور اگر نہیں بھی بنتی ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس بڑے اچھے لوگ آئے، مقابلہ کریں گے، محنت کریں گے، ہمارے پاس محنتی لوگ آئے ہیں، ان کی سب کی سیاسی ایک تاریخ ہے،
اور وہ لوگ میرے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں کہ جن کا اپنا ذاتی ووٹ ہے، جن کا ذاتی ووٹ نہیں ہے وہ نہیں آ رہے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے سب میرے دوست ہیں، میں سب کی حیثیت جانتا ہوں، وہ صرف پی ٹی آئی کے ووٹ کے لیے وہاں بیٹھے ہیں۔ جب پی ٹی آئی کا ووٹ کمزور ہوگا ایک دن وہ نہیں بیٹھیں گے۔ تو مجھے وہی لوگ چاہیے جس کا اپنا ووٹ ہے اس وقت، کیونکہ ایک نئی پارٹی بننے جا رہی ہے اور کچھ وقت کے بعد انشاءاللہ جب ہمارا اپنا ووٹ بنے گا پھر لوگ ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی بزرگ سیاستدان ہیں وہ گھر میں بیٹھ جائیں، ان کا اشارہ جو ہے مختلف پارٹی کے رہنماؤں کی طرف ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں اس کا اشارہ اپنے باپ کی طرف ہے، اس اپنے باپ کو بولے جائے آرام سے بیٹھے، اپنے باپ سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں اور باقی باتیں وہ کون ہوتا ہے کہ کسی کو کہے، ان کی حیثیت کیا ہے، پہلے اپنی چال چلن ٹھیک کرے پھر ٹھیک ہے۔